احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 593 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور گزشتہ نشستوں میں یہ مجاہدے کا مضمون شروع ہوا تھا، اور اسی کے اوپر آج بھی بات کریں گے کہ مجاہدہ کیا ہے اور پہلے بزرگوں نے مجاہدہ کس طرح کیا۔ تو مجاہدہ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر نفس اللہ کے حکموں کی اتباع نہیں کر رہا تو اس پر کیسی پابندیاں لگائی جائے جس سے وہ اس پابندی پر آمادہ ہو جائے۔ اور تو اس سلسلے میں کچھ بزرگوں کے واقعات ہم نے کل بھی بیان کیے تھے، وہی مضمون ابھی بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں فتح موصلی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے ہیں اور آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے ہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ان کے آنسو سرخی مائل تھے۔ میں نے کہا، اے فتح، خدا کی قسم کیا تم خون کے آنسو بہاتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تم مجھے خدا کی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتلاتا۔ ہاں، واقعی میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا، اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا نہیں کر پاتا، اور خون اس لیے رویا کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا، اور تمہارے خونی آنسوؤں کا کیا رہا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا، اے فتح، تم نے آنسو کیوں بہائے؟ میں نے عرض کیا، تیرا حق صحیح طور پر ادا نہ کرنے پر۔ فرمایا، اور خون کیوں بہایا؟ میں نے عرض کیا، اس خوف سے کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فتح، تو اس سے کیا چاہتا تھا؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کر کہتا ہوں کہ تیرے دونوں نگہبان فرشتے 40 برس تک تیرے اعمال نامے لائے، ان میں کوئی خطا نہیں تھی۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کسی جگہ راستہ بھول گئے اور ایک ایسے راہب تک پہنچے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت میں لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے آواز دی، اس راہب نے اپنے خلوت گاہ سے جھانک کر دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے راہب، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتلا دے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے راہب، ہم تیرے سائل ہیں، کیا تو ہمارا سوال پورا کرے گا؟ راہب نے کہا، سوال کرو، لیکن زیادہ مت پوچھنا، اس لیے کہ دن کبھی واپس نہیں ہوگا اور عمر کبھی نہیں لوٹے گی، اور موت جلدی میں ہے۔ لوگ اس جواب سے حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے راہب، قیامت کے دن مخلوق کا حشر کس بات پر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، نیت پر۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ وصیت کر۔ کہنے لگا، اپنے سفر کے بقدر توشہ لو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ وہ ہے جو مقصد پورا کرے۔ پھر انہیں راستہ بتلایا اور اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں چین کے ایک راہب کی خانقاہ کے پاس سے گزرا، میں نے اسے آواز دی، اے راہب، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پھر آواز دی، وہ بدستور خاموش رہا۔ میں نے تیسری مرتبہ آواز دی، اے راہب، اس نے اپنی عبادت گاہ سے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں۔ راہب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی تعظیم کرے، اس کے دیے ہوئے مصائب پر صبر کرے اور اس کی قضا پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر تعریف کرے اور اس کی انعامات کا شکر ادا کرے، اس کی عظمت کے آگے سرنگوں ہو، اس کی قدرت کے تابع ہو، اس کی ہیبت سے خضوع کرے، اس کے حساب اور عاقب میں غور و فکر کرتا ہو، اس کا دن روزے میں اور رات نماز میں گزرتی ہو، دوزخ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے سوالات کے ڈر نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہو، ایسا شخص راہب ہوتا ہے۔ میں تو ایک کھٹکنا کتا ہوں، اپنے آپ کو اس قید خانے میں اس خوف سے قید کیے ہوئے ہوں کہ کہیں لوگوں کو کاٹنے نہ لگوں۔ میں نے پوچھا، اے راہب، لوگوں کو کس چیز نے اللہ سے دور کر رکھا ہے اور وہ اسے پہچاننے کے بعد کیوں منکر ہو گئے؟ راہب نے جواب دیا، اے بھائی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی محبت اور زینت نے دور کر دیا۔
دنیا خطاؤں اور گناہوں کی جگہ ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پھینکے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے۔ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کر لیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بیکار ہوں۔ حضرت اویس قرنی کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور فرماتے یہ رات رکوع کی ہے، اور تمام رات رکوع ہی میں گزارتے تھے۔ دوسری رات کے متعلق فرماتے کہ یہ رات سجدے کی ہے، اور تمام رات سجدے ہی میں گزارتے تھے۔ روایت ہے کہ عتبہ غلام جب گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی بھوک پیاس سب اڑ گئی۔ ان کی والدہ محترمہ کہتی بیٹے اپنے نفس کو آرام دو۔ وہ کہتے کہ میں آرام ہی کی تلاش میں ہوں، مجھے نفس پر کچھ مشقت کر لینے دو، پھر ہمیشہ ہمیشہ آرام ہوگا۔ حضرت مسروق حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کبھی لیٹ کر ہم کہتے ہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے، آٹھ وقت کی خبر خدا جانے۔ ہمارے ہاں ایک ملک صاحب ہوتے تھے، جب تحصیلدار وغیرہ آتے تھے اور انتقالات ہوتے تھے روپے سے، تو کہتے ہیں کہ یہاں دیا کرو، وہاں پھر جو ہے ڈھونڈ آپ کو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم اپنے اندر ذرا جان کر دیتے ہیں کہ 100% بھی ان جذبات کا، اعمال تو بہت بڑی بات ہے، یہ جذبات کے بھی ہمارا نہیں ہے۔ حضرت مسروق حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کبھی لیٹ کر نہیں سوئے بلکہ سجدے کی حالت میں سوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رات کے سفر کی تعریف صبح کو کرتے ہیں اور تقوی کے بعد موت کو اچھا سمجھیں گے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ بزرگان دین میں سے جب کوئی شخص 40 برس کا ہوتا تو اپنا بستر طے کر دیتا، یعنی رات کو سونا ختم کر دیتا۔ کہمس ابن الحسن ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں اپنے نفس سے کہتے تھے اے سر چشمہ شر کڑا ہو۔ جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو 500 رکعت پڑھنے لگے۔ وہ یہ سوچ کر رویا کرتے تھے کہ میں اپنے نصف عمل سے محروم ہو گیا۔ ربیع بن خیثم کی صاحبزادی ان سے کہا کرتی تھی کہ ابا جان لوگ سوتے ہیں اور آپ جاگتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا بیٹی تیرا باپ آگ سے ڈرتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی ان کی اس حالت میں سخت مضطرب رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں انتہائی گریہ وزاری کرتے ہوئے اور شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی اے بیٹا شاید تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اسی لیے اس قدر روتا ہے اور عفو و مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا امی جان آپ کا خیال صحیح ہے۔ وہ کہنے لگی اگر ایسا ہے تو ہمیں بتلاؤ وہ کون ہے، ہم اس کے اعزہ کو تلاش کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تجھے معاف کر دے۔ بخدا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ تیرا کیا حال ہوا ہے تو وہ تجھ پر ضرور رحم کریں گے اور تجھے معاف کر دیں گے۔ ربیع نے کہا امی جان میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے۔ بشر بن الحارث کے بانجے کہتے ہیں کہ میرے ماموں جان ایک روز میری امی سے کہنے لگے کہ اے میری بہن میری پسلیاں میرے پیٹ کی خالی میں گھس رہی ہیں۔ میری امی کہنے لگی اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑے سے میدے کا حریرہ بنا دوں تاکہ تم اسے پی کر کچھ طاقت پاؤ۔ ماموں جان نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تیرے پاس میدہ کہاں سے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر میری امی رونے لگی، ماموں جان بھی رونے لگے۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ بشیر بن الحرث کے بانجے کہتے ہیں کہ میری امی نے ایک دن دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے سخت نڈال ہیں اور ضعف کی وجہ سے تنفس کا نظام کمزور پڑ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر میری امی ان سے کہنے لگی کہ اے بھائی کیا اچھا ہوتا کہ اگر تیری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور اگر جنا ہوتا تو مجھے دودھ نہ پلایا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میری امی اپنے بھائی کے لیے ہر وقت روتی تھی۔ ربیع کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے ان کی تسبیحات میں حارج نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر تک نوافل پڑھتے رہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور مغرب تک اسی جگہ پر رہے۔
اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور صبح تک نوافل میں مشغول رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ پر کچھ دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہو گیا۔ بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، میں سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والی پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان لوگوں پہ بھی زندگی گزر گئی، انہوں نے بھی گزاری، چل دیے۔ ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے، بادشاہوں کی بھی گزر جائے گی، گزر جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے ایک دل میں کہا کہ مجھے ان سے اسی قدر کافی ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا گیا۔ ایک شخص نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ بیمار سے کیوں لگ رہے ہیں؟ فرمایا، میں بیمار کیوں نہ ہوں؟ مریض کھانا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا۔ مریض سوتے ہیں، میں نہیں سوتا۔ احمد بن الحرب کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے سونے پر حیرت ہوتی ہے جس کے اوپر جنت کا راستہ ہو اور نیچے دوزخ دہکتی ہو۔ ایک متقی پرہیزگار شخص کہتے ہیں کہ میں ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت نماز عشاء پڑھ چکے تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ نے اپنے اوپر کمبل لپیٹا اور لیٹ گئے۔ رات میں کروٹ بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تمام رات سوتے رہے اور صبح اٹھ کر بلا وضو نماز پڑھی۔ کہنے لگے، میں تو تمام رات جنت کے باغوں میں گھومتا رہا اور کبھی دوزخ کی ہولناک وادیوں میں چکراتا رہا۔ کیا اس حالت میں کسی شخص کو نیند آ سکتی ہے؟ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو اس قدر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کمزوری اور تگن کے باعث گھٹنوں کے بل چل کر اپنے بستر پر آیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس اس طرح گزارے کہ بستر سے کمر نہیں لگائی۔ ان کی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا تھا، مگر 20 برس تک ان کے گھر والوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ سمنون کا معمول ہر روز 500 رکعت پڑھنے کا تھا۔ ابو بکر المطوعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی کے دنوں میں 31,000 دفعہ قل هو اللہ پڑھا کرتا تھا، یا 40,000 مرتبہ۔ راوی کو اس میں شک ہے۔ منصور بن المعتبر کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انہیں دیکھتا تو کہتا کہ ان پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ آنکھیں نیچی، آواز پست، ہر وقت آنکھیں نم رہتی، ذرا حرکت کرتے آنسو بہنے لگتے۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تو یہ کیا کرتا ہے؟ تمام رات روتا ہے، کسی بھی وقت چپ نہیں ہوتا، شاید تو نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ کہتے، اماں جان، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس پر کیا ظلم کیا ہے۔ کسی شخص نے عامر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ تم دوپہر کی پیاس پر اور رات کے جاگنے پر کیسے صبر کر لیتے ہو؟ کہنے لگے، اس طرح کہ دن کے کھانے کو رات پر ملتوی کر دیتا ہوں اور رات کے کھانے کو دن پر۔ اس میں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں آتی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار میٹھی نیند سوتے ہوں، اور نہ دوزخ جیسی کوئی چیز دیکھی جس سے بھاگنے والے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوں۔ جب رات آتی تو فرماتے کہ آگ کی حرارت نے رات کی نیند ضائع کر دی، پھر صبح تک جاگتے رہتے۔ صبح ہوتی تو فرماتے کہ آگ کی حرارت نے دن کی نیند خراب کر دی، پھر دن بھر جاگتے رہتے یہاں تک کہ رات آ جاتی۔ رات کے آنے پر فرماتے کہ جو شخص ڈرتا ہو اسے رات ہی کو چل دینا چاہیے، صبح کے وقت رات کا چلنا اچھا لگتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں عامر بن قیس کے ساتھ 4 ماہ تک رہا۔ میں نے انہیں نہ رات میں سوتے ہوئے دیکھا نہ دن میں سوتے ہوئے پایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرا اور دائیں طرف کو رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ پر کچھ غم کا اثر تھا۔ آپ سورج نکلنے تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ الٹا اور فرمایا، بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، اب مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو ان سے مشابہت رکھتا ہو۔ وہ لوگ بکھرے بالوں اور زرد چہروں کے ساتھ صبح کرتے، ان کی راتیں سجود و قیام اور تلاوت کتاب اللہ میں گزر جاتی۔ وہ اپنی قدموں اور پیشانیوں پر زور دیا کرتے۔ یہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے تو اس طرح لرزتے جیسے ہوا کے تیز و تند جھکڑوں سے درخت لرزتے ہیں۔
ان کی آنکھیں اس قدر آنسو برساتی کہ کپڑے تر ہو جاتے۔ اب لوگ غفلت کے ساتھ سوتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی نے اپنے گھر کی مسجد میں ایک کوڑا لٹکا رکھا تھا۔ اس کوڑے سے وہ اپنے نفس کو ڈرایا کرتے اور کہتے تھے کہ کھڑا ہو جا، ورنہ میں تجھے اس قدر رگی دوں گا کہ تو تک جائے گا، میرا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اگر نفس کی طرف سے کچھ سستی دیکھتے تو کوڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور کہتے کہ میرے جانور سے زیادہ تو مار کا مستحق ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سمجھتے ہوں گے کہ دین صرف ہم نے ہی اختیار کیا ہے، بخدا ہم اس قدر محنت کریں گے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ہم ہی نے دین کو اختیار نہیں کیا بلکہ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے، وہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور میں ایک اس کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا تو اس نے اس کو قابو کیا نا، تو اس سے پوچھا کہ یار تم محمد کو رسول مانتے ہو؟ تو اس نے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو پھر کہتے کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا نہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ محمد کو رسول مانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ مجھے مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آواز نہیں دے رہی، سنائی نہیں دے رہا۔ تو پھر اس نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہا تو ان کو بھی اسی طرح سے یہ بھی محفوظ رہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ جب وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے سوال کیا کہ کہاں سے آئے؟ تو اب انہوں نے اپنے علاقے کا نام بتایا، تو بتایا کہ تو انہوں نے پوچھا کہ یار آپ کے علاقے میں تو کوئی اس طرح سے واقعہ بھی ہوا ہے، ہم نے سنا ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ جی وہ میں ہوں، ابو مسلم خولانی۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے نا کہ اگر آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا، آن کر سکتی ہے مثل گلستان پیدا۔ وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظرے میں مناظرہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، تو وہ مناظر نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے کمال والے اور اتنے اونچے درجے والے تھے کہ وہ مردوں کو چھپ کر کے مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، آیا تمہارے نبی نے بھی کسی کو زندہ کیا؟ تو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی تو بڑی شان اور بہت اونچے ہو رہے، تم لے آؤ کسی مردے کو، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب وہ ڈر گئے، کون ڈرتے؟ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پر تو توادو کی بہت غلبہ ہے، اتنے عام و تواضع ہے، اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ میری عزت کی مسئلہ سوال نہیں تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اور شان کا سوال تھا بولتا، اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ اس کو زندہ کرتا۔ یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کہ کسی عیسائی پادری نے کہا کہ میں ایسا اس کے ساتھ مناظرہ مقرر کیا کہ میں انجیل کو آگ میں ڈالوں گا اور آپ قرآن شریف کو ڈال دو۔ تو انہوں نے منظور کر لیا۔ جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ 1 منٹ صبر کریں، ایسا کرے کہ کتاب سمیت آپ خود بھی آگ میں کود جائیں باندھ لینا، اور میں بھی قرآن باندھ لوں گا تو انجیل باندھ لو اور دونوں آگ میں کودیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو انجیل پر تو میں نے مسالہ لگایا ہوا ہے وہ آگ کا، اپنے آپ پر تو نہیں ڈالا۔ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سمجھتے ہوں گے کہ دین صرف ہم نے اختیار کیا ہے، بخدا ہم اس قدر محنت کریں گے کہ صحابہ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ہم ہی نے دین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ صفوان بن سلیم طویل قیام کے باعث دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ ان کا مجاہدہ اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہتا کہ قیامت کل ہوگی تو ان کے اعمال میں ذرا بر بھی زیادتی نہ ہو پاتی، یعنی وہ پہلے ہی اتنے زیادہ ہوتے کہ ان میں مزید زیادتی کی گنجائش نہ ہوتی۔
سردی کے موسم میں وہ چھت پر جا بیٹھتے تاکہ جسم کو سرد ہوا کے تپیڑے کھلائیں، اور گرمی کے دنوں میں تنگ و تاریک کمروں میں پہنچ جاتے تاکہ اپنے نفس کو حبس اور گھٹن کا مزہ چکھائیں۔ وہ رات بھر سوتے نہیں تھے، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ اپنی موت سے کچھ لمحے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ملاقات پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملنا پسند کر۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتا، انہیں سلام کرتا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوتا۔ ایک روز حسب معمول ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور یہ آیت پڑھ کر رو رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ میں دیر تک کھڑے رہنے کے باعث تکن محسوس کرنے لگا، لیکن وہ اس طرح آیت تلاوت کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ میں نے سوچا پہلے بازار ہو آؤں، چنانچہ میں بازار گیا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو آپ اسی طرح آیت کی تلاوت اور گریہ وزاری میں مشغول تھیں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن اسود حج کے ارادے سے ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، مگر ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں موت سے صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے اور رات کی نماز کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ رات بھر جاگنے کے باعث ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہوں، اور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہوں، اور روزے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے ہوں، ان پر خاشعین کا سا غبار چھایا ہوا ہو۔ حضرت حسن سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آخر تہجد پڑھنے والوں کے چہرے اس قدر عمدہ کیوں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ عامر بن عبد القیس کہتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے مشورہ نہیں لیا، اور مجھے موت دے گا اس وقت بھی مجھ سے مشورہ نہیں لے گا، اور میرے ساتھ ایک ایسا دشمن پیدا کر دیا ہے جو میری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، اور دشمن کو پیدا کر کے تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اس سے اجتناب کر۔ بھلا میں اس سے کیسے اجتناب کر سکتا ہوں اگر تو مجھے اس کا حوصلہ نہ بخشے؟ میرا دشمن مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اے اللہ، دنیا میں آلام اور مصائب ہیں اور آخرت میں حساب و عذاب ہے، پھر راحت و مسرت کہاں ہے؟ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ عتبہ غلام 3 چیخوں میں رات پوری کیا کرتے تھے۔ اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر گھٹنوں میں سر رکھتے اور سوچنے بیٹھ جاتے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو ایک چیخ مارتے، پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے، جب رات کا دوسرا تہائی حصہ گزر جاتا پھر ایک چیخ مارتے، اس کے بعد پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچنے میں مصروف ہو جاتے، جب صبح ہوتی تو پھر ایک چیخ مارتے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ کے بعض لوگوں سے ان کی چیخوں کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے تم چیخوں کو نہ دیکھو بلکہ یہ سوچا کرو کہ آخر وہ ان چیخوں کے درمیان کیا سوچا کرتے تھے۔ قاسم ابن رشد شیبانی کہتے ہیں کہ زمع محصب میں ہمارے گھر مہمان تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کا دستور تھا کہ وہ رات میں دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، جب صبح ہوتی تو بآواز بلند کہتے، اے آرام کرنے والو، کیا تم رات اسی طرح سوتے رہو گے؟ اٹھو، کیا چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس کی آواز سن کر تمام لوگ بیدار ہو جاتے، کوئی رونے لگتا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا اور کوئی وضو کرنے بیٹھ جاتا۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا تو بآواز بلند کہتے، صبح کے وقت رات کا چلنا پسند کیا جاتا ہے۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت کا انعام دیا ہے، اطاعت کے لیے ان کے سینے کھول دیے ہیں اور وہ اس پر توکل کرتے ہیں اور مخلوق کو اور تمام معاملات کو اس پر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل صفائے یقین کے معدن، حکمت کے گھر، عظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے بن گئے۔ وہ لوگ بظاہر لوگوں میں آتے جاتے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے دل ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں اور غیب کے محجوب میں پناہ لیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پاس فوائد کے خزینے اور لطائف کے جواہر ہوتے ہیں۔ ان خزینوں اور جوہروں کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔
وہ اپنے باطنی امور میں ایسے ہیں جیسے ریشم اور ظاہر میں ایسے ہیں جیسے استعمال شدہ رومال۔ ہر شخص کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی منہاج ہے جس پر بتکلف نہیں چلا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا، اسی دوران میرا گزر ایک وادی سے ہوا۔ وہاں میں نے ایک بلند آواز سنی جس کا جواب پہاڑ دے رہے تھے، یعنی اس جگہ آواز زبردست طریقے سے گونجتی تھی۔ مجھے اس آواز کا پتہ لگانے کا تجسس ہوا اور کشاں کشاں ایک ایسے خطے میں پہنچا جہاں بکثرت درخت تھے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ۔ ترجمہ: جس روز ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس کے درمیان جو دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کی تلاوت سننے لگا۔ وہ کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کی زبان سے تلاوت نہ سن سکا۔ پھر میں اس کے ہوش میں آنے کا منتظر بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتا ہوا ہوش میں آیا کہ میں جھوٹوں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بیکاروں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں غافلوں کے اعراض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے خاشع ہیں، کوتاہ عملوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں، عارفین کے دل تیری عظمت کے آگے سرنگوں ہیں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور کہنے لگا، گزرے ہوئے زمانے کہاں گئے اور پچھلے وقتوں کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ مٹی میں سڑتے ہیں، تھوڑی سی مدت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو آواز دی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں آج تمام دن سے تیرے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور تیری فراغت کا منتظر ہوں۔ اس نے کہا، بھلا اس شخص کو فراغت کیسے ملے گی جو اوقات سے سبقت کرتا ہے اور اوقات اس سے سبقت کرتے ہیں، اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے؟ یا وہ شخص کیسے فارغ ہوگا جس کی زندگی کے دن گزر گئے ہوں اور گناہ باقی رہ گئے ہوں؟ پھر اس نے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹائی اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ ان گناہوں کے لیے تو ہی ہے، اور ہر مصیبت اور شدت کے لیے تو ہی ہے، اور مجھے اس کے آنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت تلاوت کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس وقت ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اس کے قریب گیا اور دیکھا کہ وہ سخت مضطرب اور بے چین ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اس مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں کون ہوں؟ میرا خاطر کیا ہے؟ اپنے فضل سے میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنے پردے رحمت میں چھپا لے، اپنی عظمت و کرم کے صدقے سے میری خطاؤں سے درگزر کرنا اس وقت جب کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس سے تو امید رکھتا ہے اور جس پر بھروسہ کرتا ہے، کیا مجھ سے گفتگو نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اس شخص سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کچھ نفع ہو، اور اس شخص کے کلام سے بچو جسے اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہو۔ میں اس جگہ طویل مدت سے اس نے جواب دیا، اس شخص سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کچھ نفع ہو، اور اس شخص کے کلام سے بچو جسے اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہو۔ میں اس جگہ طویل مدت سے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر طویل ہے، ابلیس سے جہاد کر رہا ہوں، اور ابلیس مجھ سے جہاد کر رہا ہے۔ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا جو اس کے خلاف جہاد میں میری اعانت کرتا، اب تو آیا ہے۔ میں کہتا ہوں تیرا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو نے میری زبان معطل کر دی اور میرے دل کو اپنی بات کی طرف مائل کیا۔ میں شرک سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا اور مجھے پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، میں نے اسے اپنی بات میں مشغول کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے
چلا آیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کسی راستے سے گزرتا ہوا ایک درخت تک پہنچا تاکہ کچھ دیر اس کے سائے میں آرام کر لوں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو مجھ پر چڑھے چلے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے شخص اٹھ اور یہاں سے جا، اس لیے کہ موت مری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے میاں واپس ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے اللہ میرے لیے موت میں برکت عطا فرما۔ میں نے کہا، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی؟ وہ کہنے لگے، جو شخص موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالت کا یقین رکھتا ہے وہ احتیاط اور خوف کی بنا پر دامن اٹھا کر چلتا ہے، دنیا میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اے پروردگار، تیری ذات عظیم کے لیے تمام چہرے دلیل ہیں۔ میرے چہرے کو اپنی دیدار سے روشن کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں ہر رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھنا۔ اب تجھ سے شرمانے کا وقت آ گیا ہے، اب تجھ سے اعراض نہ کرنے کا وقت آ پہنچا۔ اگر تیرا حلم نہ ہوتا تو موت بھی مجھ سے گریزہ رہتی، اور اگر تیرا عفو نہ ہوتا تو میری امید کا دامن تیرے بے پایا عنایات تک وسیع نہ ہوتا۔ پھر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چل دیا۔ اس مضمون میں یہ اشعار کہے گئے۔ اچھا جی، بس انشاءاللہ پھر اس سے آگے مزید بیان کریں گے۔ یہ مضمون جاری ہے، اس میں پھر آگے کچھ بزرگوں کی عورتوں کے قصے، تو وہ بھی پھر کئی دنوں تک انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کم از کم حسرت تو عطا فرمائے، ٹر تو نہیں کر سکتی یہ جو جتنے مجاہدات اور بزرگوں کے واقعات، یہ تو ہمارے بالکل یعنی بس سے اور طاقت سے، کم از کم ارمان اور حسرت ہو کہ اللہ ہم بھی ایسا تڑ پاتے، یہ بھی بڑی بات ہے۔